हम बिल ना पे कर सकें। लिहाजा इस बजट में मैं ये चाहूंगा कि अगर ये अवामी बजट पेश करने जा रहे हैं, जैसे आपने इब्तदाइया में फरमाया कि किसान दोस्त बजट, अवाम दोस्त बजट, गरीब दोस्त बजट, मजदूर दोस्त बजट, आम आदमी दोस्त बजट और फकरा नवाज बजट, क्या ये बजट है? तो इसके लिए फिर आपको तय करना पड़ेगा कि आप जो भी IMF की शराइत हैं उन्हें कहें कि हम बसरो चश्म आपकी ये तमाम शराइत तस्लीम करते हैं, लेकिन हमें इतना तो कम अज कम ऑथोराइज कीजिए कि हम जो टैक्स आवाम से जो बिल वसूल करते हैं बिजली के, गैस के या रेलवे के नर्खनामे, ये हम अपनी मर्जी से तय कर सकें। ठीक, ये तो हो नहीं रहा। पहले तो अपनी खुद मुख्तारी हासिल करें, एक ऑटोनॉमी अपनी हासिल करें, सॉवरेंटी मुल्क की हासिल करें। सबसे बड़ा बजट का तोहफा ये होगा कि आप एक सॉवरन स्टेट के तौर पर अपना बजट बनाएं। दिफा पर जो आपने जितना ज्यादा खतीर रकम रखनी है रखे, किसी को कोई एतराज नहीं। कौमी सलामती अव्वलीन तरजीह है। बिल्कुल, दिफा वतन का जो है वो मुहिब्बे वतन शहरियों के नस्मुल रहन में शामिल है कि इस पर आप जो मर्जी खर्च करें। ये तो बाज गैर मुल्की जिन्हें मैं कहता हूँ फॉरेन फंडेड NGOs, ये उनका मुतालबा था कि दिफाई बजट कम किया जाए। हम ऐसे लोगों का जो मुतवस्सत तबकात और ज़ीरी मुतवस्सत तबकात से ताल्लुक रखते हैं, हमारा कभी ये मुतालबा नहीं रहा कि दिफाई बजट कम किया जाए। आप जितना बजट रखना चाहते हैं रखें, लेकिन यार आवाम को भी बाज़ मामलात में रिलीफ दे। बजट वो है जो आम आदमी को रिलीफ दे और आम आदमी को तकलीफ न दे, और जो अशराफिया से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं उनकी मराद में कुछ कमी करे। देखें ना, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी जुडिशरी, हमारी पार्लियामान और हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी, इसमें जितने भी लोग हैं उनको जो आपने फ्री सहूलियात मुहैया कर रखी हैं, 2000 यूनिट तक बिजली फ्री, आम आदमी तो 200 यूनिट आप उसको देने के लिए तैयार नहीं है। ये कम अज कम एक कलम अगर इस बजट में मुस्तरद कर दी जाती हैं ये चीजें, तो हम ये समझेंगे कि ये अवाम दोस्त बजट है। तनख्वाहें भी कम की जाए। यहाँ तो ऐसे ऐसे मुलाजिमीन है जिनकी तनख्वाहें मिलियंस में है, करोड़ों में है, और माजरत के साथ जब हमारी तराजू बरदार, मीज़ान बरदार हजरात जो हैं वो भी 70-70 लाख 80-80 लाख रुपया तनख्वाह लेंगे, तो उनकी तनख्वाहों का भी तो बजट में तखमीना रखा जाएगा ना। लेकिन सर मसला ये है कि उस तरफ तो जा ही नहीं रहे ना। ये आम मुलाजिम की जो तनख्वाहें हैं ना उसमें कटौतियां कर रहे हैं, हत्ता के जो पेंशनर हैं उनकी भी कटौती की जा रही है। आप अंदाजा करें, आप एक पेंशनर जो ज़ाहिर है अपनी वो टेन्योर पूरा करता है अपनी मुलाजमत का, तो उसे पेंशन के सिवा और उसका कोई सहारा नहीं होता। वो दवाएं भी लेनी है, खाना पीना जो भी मामलात होते हैं, तो यकीन करें उसमें कटौती कर दी गई जी, वो भी कटौती। और मुलाजमीन के जो है ना, तो मैं ना आपको ये बताना चाहूँगा कि महकमा जो है ना तालीम, इसमें मैंने देखा है कि वो कोई ना हर महीने कोई ना कोई के 100 रुपया फलां मद में आपका काटा जा रहा है, 200 रुपये काटे जा रहे हैं, और उसको पता नहीं होता, मुलाजिम को, टीचर को नहीं पता होता कि ये कैसे हो गया, क्या मतलब। ये है इनके टैक्टिस, इन मुलाजिमीन को, आम लोगों को लूटने के। मैं तो कहूँगा कि उन्हें ये इतनी अजियत पहुँच रही है इस तरीक़ाकार से कि वो बेचारे अब दुहाई दे रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, अपने मुतालबात भी सामने रख रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, मगर कोई नहीं, कोई उनकी नहीं सुन रहा। तो बल्कि उन्हें कहा जा रहा कि हम तो डाउन साजें कर देंगे और आपको गोल्डन शेक हैंड के जरिए फ़र्क कर देंगे।
یہ تو ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. تو اس صورتحال کے پیش نظر بات وہی ہے، ہونا تو چاہیے جو آپ فرما رہے تھے، مگر کیا اس بجٹ سے امید کی جا سکتی ہے کہ یہ کوئی یعنی اتنے حالات خراب ہو چکے ہیں لوگوں کے، معاشی حالات جو ہیں خراب ہو چکے ہیں، تو انہیں کچھ ریلیف ملے گا؟ دیکھیں جی، توقع تو نہیں ہے، لیکن دنیا چونکہ محاورہ ہے کہ امید پر قائم ہے. ٹھیک ہے. لیکن کچھ آثار نظر آتے ہوں تو امید باندھی جائے. وعدہ نہ کرتے، وعدہ تو وفا کیا ہوتا. جی وعدے تو کیے جاتے ہیں بلند بام. جی جی ٹھیک ہے، بلند آہنگ آواز میں کہا جاتا ہے ہم غریب دوست ہیں، ہم عوام کے لیے نیا بوجھ نہیں ڈالیں گے، اور سارا بوجھ جو ہے وہ عوام کی ٹوٹی ہوئی کمر پر ڈال دیا جاتا ہے. جو پہلے ہی زندہ درگور ہے اسے مزید قتل کرنے کی اور اسے مزید جو ہے وہ قبر میں اتارنے کی تیاریاں. بجٹ میں دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلے تو وطن عزیز کی ساورنٹی ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے، اور اس وقت تک ساورن کنٹری کوئی بھی ماضی وجود میں نہیں آ سکتا جب تک کہ معاشی اور سیاسی استحکام نہیں ہوگا. ملک کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور اکانومک اسٹیبلٹی آئے گی تو اس کے نتیجے میں معیشت بہتر ہوگی، اکانومی تبھی آگے بڑھے گی. بجٹ ایسا ہونا چاہیے، ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ جو بجٹ آ جائے گا، جب تک آپ کے پاس یہ پروگرام پہنچے گا یا آنے ہی والا ہوگا، تو لوگوں کے ذہنوں میں جو ایک خوف ہے کم از کم وہ اس سے پہلے ہی دور کیجیے. کیونکہ ہمارے ہاں جب بھی ہر سال بجٹ آتا ہے، میں گزشتہ 2.5 عشروں سے دیکھ رہا ہوں، میں اس بجٹ کی بات نہیں کر رہا، 2.5 عشروں کا میرا مشاہدہ اس امر پر مہر توثیق سبز کرتا ہے کہ جناب جب بھی بجٹ کی بات عام آدمی سنتا ہے کہ ہاں جی بجٹ آنے والا ہے، وہ بجٹ کو ایک آدم خور دیو کی شکل میں کیوں دیکھتا ہے، پریشان ہو، وہ کیوں لرزا اور ترساں ہو جاتا ہے، وہ کیوں کپ کپانے اور کانپنے لگ جاتا ہے کہ بجٹ نہیں آ رہا، کوئی سونامی آ رہا ہے، کوئی ہلاکت خیز بلائے ناگہانی آسمان سے نازل ہونی ہے اور جو اس کے تمام نشیمنوں کو خاکستر کر کے رکھ دے گی. تو بجٹ کا یہ امیج، بجٹ کا یہ تاثر 2.5 عشروں سے تو قائم ہے، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ موجودہ سیاسی قیادت عسکری قیادت کے ساتھ اپنے بے پناہ جو اتصال اور اتحاد ہے اس کی بدولت نظام میں کچھ تبدیلیاں لائے گی، نظام میں کچھ بہتری لائے گی. نظام میں بہتری سے مراد یہ نہیں کہ ایک شخص کو ہٹا کر اس کی جگہ پر دوسرے کو بٹھا دیا جائے، چہرے بدلنے سے نہیں. نظام میں بہتری یہ ہوگی کہ آپ عام آدمی کو ریلیف دیں، اس کو تکلیف پہنچانے سے باز آ جائیں، بجلی کے نرخ سستے کریں، کیسے کرتے ہیں، سبسڈی دے کے کرتے ہیں، جو مرضی کریں. اللہ تللوں کے لیے اشرافیہ کے اربوں خربوں اڑا دیے جاتے ہیں، تو کیا 100 ارب یا 200 ارب روپے کی سبسڈی بجلی کی مد میں نہیں دی جا سکتی؟ کیا گیس کی مد میں اتنی ہی سبسڈی نہیں دی جا سکتی؟ اس ملک میں اگر کرپشن کا اندازہ کیا جائے تو یہ کرپشن اب کروڑوں میں نہیں ہوتی، اب اربوں اور خربوں میں ہوتی ہے. عام چھوٹے چھوٹے یہ ڈرگ مافیا کے لوگ پکڑ لیں تو ان کے پاس خربوں ہیں، وہ اپنا باہر کے ممالک میں بلیک منی جو ہے وہ بھیج رہے ہیں. دبئی کے اندر ان کے اپارٹمنٹس ہیں، ان کی آف شور کمپنیاں ہیں. تو دیکھیں عام آدمی بیچارہ جو ہے اس کی جھونپڑی میں اس کے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. اب تو عالم یہ ہے کہ مائیں چولہے کے پاس بیٹھتی ہیں، خالی ہنڈیاں رکھتی ہیں، اس ہنڈیا میں چند روڑے ڈال کر پانی کے ساتھ ابالنا شروع کرتی ہیں کہ اس کے گھٹنے کے ساتھ جو چمٹا ہوا 3 سال کا بچہ ہے اس کو یہ تسلی ہو جائے کہ ماں اس کے لیے کھانا بنا رہی. لوگوں کے پاس اتنے بھی
अब पैसे नहीं हैं। بالکل آپ درست فرما رہے ہیں سر. پہلے کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حکومت جو تھی نا عوامی رائے مانگتی تھی کہ ان کا نقطہ نظر بھی دیکھا جائے جو اخبارات کے ذریعے اور جو یونین محکموں کے اندر ہوتی تھی یا ملوں فیکٹریوں کے اندر جو یونین بنتی تھی پرائیویٹلی، ایسے لوگوں کا ایک وہ پروگرام باقاعدہ ہوتا تھا تو ان کی رائے معلوم کی جاتی تھی کہ یہ اس بجٹ میں کیا ہونا چاہیے اور جی کیا جی نہیں ہونا چاہیے. جی جی ایسا کبھی ہوتا تھا. اور آئی ایم ایف کا اس وقت نام جو ہے نا وہ بہت کم لوگ جانتے تھے. جی جی تو ان کی رائے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو تبدیلیاں ہوتی تھی کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت تبدیلی حکومت لے آتی تھی، مگر پھر تو اس کے بعد تو ختم ہو گیا یہ سلسلہ. سر جی، یہ میں تقریباً یہ 2026 ہے، 90 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں. ایک بہت بڑے لاہور کے صحافی ہوتے تھے پرویز حمید. جی جی پرویز حمید صاحب نے انٹرویو کیا تھا سابق وزیر خزانہ جو بھٹو صاحب کی کیبنٹ کے وزیر خزانہ تھے ڈاکٹر مبشر حسن کا. جی جی تو ڈاکٹر مبشر صاحب نے ان کو بتایا تھا کہ ہمارے ملک میں یہ یعنی آج سے کوئی 3 اشرے پہلے کی بات ہے. ٹھیک. انہوں نے بتایا تھا کہ ہماری حکومت اپنی مرضی سے ریلوے کے کرائے طے نہیں کر سکتی، اپنی مرضی سے بیجوں کی قیمت طے نہیں کر سکتی، اپنی مرضی سے کھاد کے نرخ جو ہے وہ طے نہیں کر سکتی، اپنی مرضی سے کسانوں کو جو پانی چاہیے ہوتا ہے وہ اس پانی کی فراہمی پر جو بجلی کا بل آنا ہے اس کے نرخ نامے طے نہیں کر اس سکتی. کے علاوہ آبیانہ ہوتا ہے نا. ہاں ہاں یعنی کوئی جب آپ نے اپنے تمام ہاتھ کاٹ کر ہاں عالمی مالیاتی ادارے کے پاس گروی رکھ دیے ہیں تو پھر کیسے یہ توقع کی جائے کہ کوئی عوام دوست بجٹ آئے گا؟ پھر تو آئی ایم ایف دوست بجٹ آئے گا. بجٹ میں عالمی ہمارا جو ایف ڈی آر ہے ہاں وہ جو ہدف طے کرے گا کہ جی ہم نے 18 کھرب یا 20 کھرب وصول کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ عمراء سے، اشرافیہ سے، رولنگ ایلیٹ سے، جو ایلیٹ ہے خالی ایلیٹ ان سے وصول نہیں کیا جاتا. وصول کس سے کیا جاتا ہے؟ انڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے. پٹرول کے نرخ بڑھا دیں آپ راتوں رات ہی، جی جی 270 سے 414 تک، 450 تک آپ پٹرول لے گئے. جی یہ لیوی کی مد میں 150 روپیہ حکومت جو ہے وہ پٹرول کے 1 لیٹر پر ٹیکس لگاتی گئی. اب یہ تو انڈائریکٹ ٹیکس ہے. غریب تو آپ نے ماچس کی ڈبیا پر جنرل سیل ٹیکس کے نام سے، بچہ جو ٹافی لینے جاتا ہے اس پر، عام طور پر دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیکس لگتے ہیں وہ کسٹمرز پر لگتے ہیں جو خریداری کرتے ہیں. صارف پر جو کنزیومر ہے اس پر ٹیکس نہیں لگتا تھا. یہاں عالم یہ ہے کہ ایک بچہ جو ماں کی گود میں پڑا ہے اور شیر خوار ہے، اس نے دودھ لینے کے، اس کے لیے جو دودھ بازار سے لینے جانا ہے اس پر جو ٹیکس لگا ہے وہ شیر خوار بچے کو پیدا ہوتے ہی ٹیکس کے نیٹ میں لایا جاتا ہے. اور یہاں جو آپ نے جناتی مخلوق ٹیکس وصول نہ کر کے تیار کی ہے تو یار اس کی گردن پر بھی تو ہاتھ ڈالیں نا، ان کی گردن بھی ذرا مروڑیں اور انہیں کہیں کہ آپ آرام سے ٹیکس دیں گے یا آپ کو دوسری طرح سے ٹیکس وصول کیا جائے. ان کا بھی وہ جو کہتے ہیں نا کہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کیا جائے ٹیکس نہ دہندگان کا متمول طبقات کے، جب تک ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ نہیں ہوگا تو ہر بجٹ کے بعد پھر لوگ یہ کہیں گے ٹھیک ہے جی آج یہ 15 جون کو بجٹ پیش ہو گیا، 5 جون کو ہو گیا، 10 مئی کو ہو گیا، جس بھی تاریخ کو آپ نے بجٹ پیش کیا، لوگ کہیں گے 2 مہینے کے بعد ایک منی بجٹ بھی آئے گا. اس بجٹ میں یقین دہانی کرائی جائے کہ آنے والے دنوں میں کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا. اس بجٹ میں یقین دہانی کرائی جائے کہ اشیاء ضروریہ کے نرخوں میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اب اشیاء ضروریہ سے مراد صرف اور صرف کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے،
अशियाए खुरोनोश नहीं है, उसमें बिजली है, उसमें गैस है, उसमें पेट्रोल भी है। इनकी एक स्टेबल नर्ख मुकर्रर कर दिया जाए, जो किसी भी तरह आदमी मार्केट में कितनी भी पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए तो गरीब आदमी के लिए उसमें सब्सिडी रखी जाए। ये जो है कि 400, 450, फिर 414 किया, 414 में से 6 रुपए कम कर दिए, फिर 22 रुपए कम कर दिए, 380 पर आप ले आए। तो ये जो एक गोरख धंधा है, ये जो एक घन चक्कर है, इसको बंद किया जाए। मिनी बजट अब मजीद नहीं आना चाहिए। जो वजीर खजाना भी बजट पेश करें वो मेहरबानी फरमाकर इतना भरपूर बजट पेश करें कि बाद में मिनी बजट पेश करके गरीब आवाम का खून चूसने के लिए मजीद इनडायरेक्ट बजट जो है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का कुल्ली खात्मा किया जाए, डायरेक्ट टैक्सेस वसूल किया जाए। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही फिक्र अंगेज गुफ्तगू फरमाई है। नाज़रीन कराम, इसके बावजूद कि अभी सूरत हाल बड़ी ख़राब है, मईशत हमारी कमज़ोर है, माशी हालात ठीक होने में वक्त लगेगा, लेकिन हमें अच्छे दिनों की उम्मीद ज़रूर करनी चाहिए और वो कोई ना कोई अल्लाह का बंदा आएगा जो इस सारे सिस्टम को ठीक कर देगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।